ابھی ہم موجود ہیں قبۃ الصخرہ کے اندر، اور یہ اس کا اوپر کا نظارہ ہے۔ اس کو عبد الملک بن مروان نے جو ہے اپنی سلطنت کے زمانے میں اس کو بنوایا تھا، اور یہ وہ چٹان ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ اور اس کے برابر میں جو یہ ایک پتھر ہے، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان تھے، کہ جہاں سے آپ آسمانوں کے سفر کے لیے آپ نے اس کا آسمانوں کے سفر کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ اور جب 400 سال تک یہاں پر عثمانی سلطنت کا زمانہ رہا، تو یہاں پر اس مبارک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، لیکن جب یہاں سے ان کا زوال ہوا تو وہ ان تمام تبرکات کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک چٹان پر تشریف لائے اور آپ نے سفر معراج کا آغاز کیا، تو یہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے لگی۔ تو یہ جو چٹان ہے وہ اتنی اٹھی کہ نیچے جو ہے ایک غار کی طرح جو ہے وہ بن گئی ہے، اس کے اندر آ کر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس چٹان کا نیچے کا حصہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس غار کا جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے، یہ اس کا قلب ہے۔ اور اس غار کے اندر جو ہے وہ 2 محراب ہیں، یہ محراب ابراہیمی اور دوسری جو ہے محراب آدم۔ یہاں پر اگر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ اس چٹان کے بالکل نیچے کا حصہ ہے، اور اس کو اس کا دل کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ابھی مسجد اقصی کے ایک جانب میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا، یہ وہ چل رہا ہے، اور وہ جگہ ہے شب معراج میں، یہاں پر مسجد بنوا دی گئی ہے، مسجد براق۔